Watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. باوضو اگر منہ سے گالی یا گانا گاتا رہا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت کوئی لڑکی گانا یا گانے والیوں کی ویڈیو سامنے آ جائے تو وضو نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے سخت موقف پیش نہیں کیا گیا. یہی کیا لکھا, گرے لسٹ کا مسئلہ ہے ورنہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں علماء کرام عوام کے زیادہ قریب تر ہے تو وہ عوام کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیں کہ معیشت اور کمزور ہو جائے گی, مگر ہم توہین رسالت کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہے, ہمیں معیشت کی اتنی پرواہ نہیں ہے. جو قوم اپنے نبی کے ناموس کا تحفظ نہ کر سکے وہ پیٹ بھر کے کرے گی کیا؟ تو پیٹ تو فرعون قارون نے ہم سے زیادہ بھرے ہیں. ہمارے ماضی کے جو کچھ کرپٹ قسم کے سیاستدان, ان کی توندیں ہم سے بہت زیادہ بھری ہیں. تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. پاکستان جو بنا تھا وہ معاشی ترقی کے لیے نہیں بنا. معاشی ترقی ہماری ضرورت ہے, وہ کرنی چاہیے. بننے کی وجہ اسلام تھا, ورنہ انڈیا پاکستان اکٹھے رہتے تو معاشی ترقی دبا کے کرتے. فوج پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. آپس کی پھٹے بازی اور میڈیا میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. ان کے سارے سرمایے ہمارے ہوتے, ہمارے سارے سرمایے ان کے. اتنی مضبوط پاور بن کے دنیا کے سامنے آتا, کیونکہ بنگلہ دیش بھی پھر ہوتا, کتنی بڑی پاور بن کے آتا نا. تو یہ تو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ہمیں اسلام پہلے, معاشی ترقی بعد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب, میرے والد صاحب پچھلے سال سے ایک مرض میں مبتلا ہیں. وہ تعویذ گنڈوں کو نہیں مانتے مگر پچھلے کئی سالوں سے رات کو عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آوازیں نکالنا, چلتے چلتے گر جانا, نماز پڑھنا چھوڑ دی اور عجیب عجیب حرکتیں. آپ سے مشورہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں بھائی, صحیح ہے نا. بعض دفعہ دماغ میں کیمیکل ہوتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ان کی ترتیب آؤٹ ہو جاتی ہے. تو بہت اچھی اچھی دوائیں آج کل نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہیں, وہ تمام جو کیمیکل ہے نا ان کو بیلنس کر دیتے ہیں. وہ ایسے بہت سے اچھے ڈاکٹر ہیں. تو ڈاکٹر کو بتائیں کیا پرابلم. عام آدمی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ذرا سے مسئلے لے کے نہیں جائے, کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے وہ نفسیاتی بن کے نہ واپس آ جائے کہیں. تو نارمل زندگی گزارے. لیکن اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے, گر رہے ہیں چلتے چلتے, آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے. تو ایسے موقع پہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, علاج کرنا چاہیے. اور اس دوران اگر بالفرض جن چڑیل بھوت کا کیس ہوا, جو کہ ہوتا نہیں ہے, یہ علامتیں بھی جن چڑیل بھوت والی نہیں ہے, پھر بھی ہے, تو وہ تو ویسے ہی ہر مسلمان کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. تو ان کے بچوں کو چاہیے سورہ فلق سورہ ناس پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں ان کے اوپر, یا پھونک ماریں, آیت الکرسی پڑھیں. وہ آیات قرآن کی جن کا رقیہ سے تعلق ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی فائدہ نہیں ہوا تو صبر کریں, کیونکہ یہ دنیا میں آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. عاملوں کے پاس بولو بھائی نہ جائیں. ایک مرض ٹھیک ہوگا دوسروں کو بھی لگے گا. جس گھر میں اس طرح کوئی جن چڑیل بھوت ہے نا اور وہ تعویذ گنڈے نہیں کر رہے, تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی گھر میں کر رہا ہے. جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار انہیں تو اتنی احتیاطیں کی پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس نے کی ہے, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نے نہیں کی ہوگی. کرونا خود سے نہیں لگتا, کہیں نہ کہیں سے موو کر کے بولو نا آتا ہے. تو یہ بات ہی فضول ہے کہ وہ تو اتنی احتیاط کر رہا تھا کہاں سے لگ گیا. بھائی اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے نہ کی ہو, اس کے بچوں نے نہ کی ہو, بچہ باہر جا کے لوگوں سے مل ملا کے آیا ہو, تو کہیں نہ کہیں سے. تو اسی طرح جن چڑیل بھوت اگر گھر میں آ رہے ہیں نا, آپ اگر تعویذ گنڈے نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی تعویذ گنڈے کرنے کا قائل ہے. وہ مانتا ہے ان چیزوں کو, وہاں سے جن چڑیل بھوت اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آپ کی جیب میں داخل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو گھر کو ان چیزوں سے, جن چڑیل بھوت کی باتوں سے پاک کر دو. انگریزوں پہ جنات کا ریشو بہت کم ہے, مسلمانوں پہ جنات کا ریشو بولو بھائی زیادہ. حالانکہ وہ کافر ہیں, وہ تو غسل جنابت بھی نہیں کرتے, ان پہ زیادہ آنے چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, ان پہ کم ہے, ٹھیک ہے, ہم پہ کیا ہے زیادہ. اس لیے کہ جن کی دکان وہاں چلتی ہے جہاں جن کو لوگ زیادہ لفٹ کراتے ہیں. جن کو پتا ہے میری مارکیٹ یہاں زیادہ چلے گی, ان کو پتا ہے گورا لفٹ نہیں کرائے گا, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, تو وہاں زیادہ ان کی مارکیٹیں چلتی نہیں. آتے ہیں انگریزوں پہ بھی جنات آتے ہیں لیکن ریشو بہت کم ہے.
اور دیکھنا ان پہ بھی جو آ رہے ہوں گے نا ان کے کسی پادری سے تعلقات ہوں گے, پادری نے ان کو وہمی بنا دیا ہوگا. لیکن پھر بھی جن ہوتے بھی ہیں بہت کم, زیادہ تر انہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو بھگانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہم جن کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ یار بھی سلام دعا کرو, نہیں آیا ٹھیک ہے. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار ہم پہ بھی 2-4 چڑیلیں بھیج دو, تم اتنے فنڈر ہو. عامل لوگ نہیں بھیجتے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اس نے کچھ حصار کھینچے ہوئے ہیں. اور بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کھینچا ہوا نہ حصار. ہم تو ہماری مثال تو اس تالاب کی طرح ہے جو ابھی آپ کو میں نے دی تھی ٹھیک ہے. ہمیں تو حصاروں کا ٹائم, ہمیں تو فرائض واجبات پڑھ لیتے ہیں بس, اللہ اس پہ اس کو قبول کر لے, فرائض واجبات ہی پورے ہو جائیں. ہمارے پاس اتنا کہاں سے, سارا دن تو بیٹھ کے آپ چلے کرتے رہتے ہو, پھر بھی آپ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہ یہ ہماری طاقت نہیں, آپ کے لچڑ ہونے کی دلیل ہے. یہ سب آپ نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی نے مجھے کہا, عامل نے مجھے کہا شام تک تیرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈر رہا ہے نا اس وجہ سے ہو جائے گا. کہہ رہا پھر میں کیا کروں. میں نے کہا اس عامل کو فون کر, تیرے باپ میں جتنی طاقت اور تیرے پاس جتنے چڑیل بھوت جنات ہیں نا, شام 6 بجے بھیج دے, میں انتظار میں ہوں. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا, کہہ رہے یار پھر تو ایسا نہ ہو ڈبل جن آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں شام 6 بجے آپ پہ جنات آئیں گے, اگر آپ نے اس عامل کو مضبوط لہجے میں دھمکی نہیں دی. اور میں نے کہا اتنا مضبوط لہجہ ہو کہ عامل سمجھ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہوتا ہے, بھائی اگر تو نے مجھے بھیج دیا نا تو دیکھ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اچھا یار قصوں سے قصے نکلتے ہیں. میں نے 10 سال پہلے یہاں آتے ہی جن چڑیل بھوت کے خلاف بیانات شروع کر دیا, عاملوں کے خلاف نا. وہ واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا. اب لوگ اس ڈیزائن میں اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے. مجھے محلے کے بزرگوں نے کہا دیکھیں آپ عاملوں سے کھلی دشمنی لے رہے ہو, کھلے عام ان کو برا بلا کہہ رہے ہو, ایسا نہ ہو یہ جنات آ جائیں. میں نے کہا بھیجے نا, آئے نا, کہاں ہیں. تو اب باتیں میرے خلاف کہ بھائی یہ تو اچھا ہمارے مؤذن صاحب بیچارے نیک آدمی, وہ بھی ڈرنے لگے کہ یار مفتی صاحب کہیں مروا ہی نہ دیں ہم کو, کیونکہ گھر ہمارا ساتھ ساتھ ہے نا. ہم یار ڈنگ ابے بھیجو, ابے تعویذ دو, میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں, لا دے تعویذ کر. میں یہ بتانے کے لیے لچڑ ہے, کچھ بھی نہیں ان سے ہوتا, یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے زور چلتے ہیں. ایک دن کیا ہوا ہے, رات کے وقت دھماکے شروع ہو گئے نا عجیب قسم کے. پہلے جیسے نلکا نہیں کھل جاتا, حالانکہ نلکا کھولنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آواز آ رہی ہے نلکا کھل چکا ہے, پانی گر رہا ہے زور سے. کہاں سے گر رہا ہے آواز, ہم نیچے بیٹھ کے نیچے جھانک رہا ہوں, ادھر جھانک رہا ہوں. گھر والے بھی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. رات ویسے چھت پہ ہمارے کچھ کمرہ ومرہ نہیں بنا ہوا تھا, تو میں پھر رات کو اکیلا چھت پہ گیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے, یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اچانک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی. میرے سامنے نا کوئی اینٹ نہیں ہلی, جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پہ دھکا دیا ہے. میں نے کہا یہ کہ میں خود پریشانی ہو کیا رہا ہے. اچھا خیر ہم نے اگنور کیا, ہم نے کہا ہو رہا ہوگا, ہر چیز جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا تعویذ گنڈے نہیں لوں گا میں, جو بھی ہو. اچھا خیر پھر بار بار یہ شور دھماکے اور ڈھجوں ڈھجوں ایسے دھماکے عجیب کہ جیسے پتھر دیواروں پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں نا, زور زور سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پتھروں کی, یا چھت پہ پتھر آ کے گر رہے ہوں, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتھر رہی ہیں. میں نے 2:30-3 بجے مؤذن صاحب کو فون کیا. میں نے کہا آوازیں آ رہی ہیں, انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں آواز. کہنے کا نلکا کھل رہا ہے, حالانکہ نلکا تو نہیں کھلا ہوا, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کھل گیا. تو پھر صبح 4-5 بجے یہ آوازیں بند. ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اگلے دن پھر خاص ٹائم پہ یہ آوازیں شروع. روز گھر والوں کو میں نے بھیج دیا ان کے والدہ کے گھر. میں روزانہ اکیلا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب مؤذن صاحب نے مجھ سے سنا ہوا تھا کہ جو جن سے ڈرتا ہے نا جنات اور زیادہ آتے ہیں. اب ان کا کام دیکھیں, نیچے آئے ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے, اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جا. وہ جن بولے گا ڈرتا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے کیوں دے رہے. اب پورا اسٹائل تو مجھے یاد نہیں ہے,
ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, لیکن تقریباً یہی انداز. بھائی ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن چلے جاؤ. بھائی جب ڈرتے نہیں ہو تو ہم کیوں جائیں, بھگا کیوں رہے ہو ہم کو؟ جن بھی بولے گا نا. اچھا مجھے نہیں بتا رہے مؤذن صاحب, مجھے تو پھر بعد میں پتا چلا مؤذن صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں. میرے خلاف محلے میں باتیں شروع, یار انہوں نے اپنی فنڈر گیری میں نا مؤذن صاحب کو بھی مروا دیا. ان کے گھر میں بھی جنات تھا, ممبر پہ بیٹھ کے اتنی فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی یار, اپنے چکر میں ان کو بھی ایسے کر دیا یار. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, دیکھنا ہم اپنا نارمل لائف. ایک ہفتہ مسلسل یہ دھماکے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ اس کو دیکھنا چاہیے, کوئی شرارت کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یہ میں نے ٹھان لی کہ اس کو میں ٹریس کروں گا, یہ ہو کیا رہا ہے. کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں جیسی پہلی آواز آئے گی فوراً وہاں جاؤں گا, یہ آواز آئی کہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد کہاں سے آ رہی ہے. تو 2-3 دن سے میں ٹریس کر رہا تھا, پتہ نہیں چلا. ایک دن کیا ہوا کہ مجھے آواز جیسے ہی آئی نا, تو ہمارے گھر کے باہر دیوار میں جو ہے, یعنی مسجد کی طرف دیوار کھلتی دیوار ہے وہ, اس میں مجھے اندازہ ہوا سب سے پہلی آواز گیزر سے شروع ہوئی ہے. کر کے آواز آئی کہاں سے, گیزر. اس کے بعد دھماکے. بس میں نے کہا پکڑ لیا, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا فالٹ کہاں ہے, کچھ نہ کچھ گیزر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں سے شروع. حالانکہ میں تو ماہر گیزریات نہیں ہوں, لیکن جب انسان جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالنا, اس کی کوئی لاجک تلاش کرنی ہے, تو بھائی ہمیں تو جہاں سے سرا ملے گا ہم وہ سرا پکڑیں گے. میں نے کہا یار یہ گیزر سے جنات کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, اور یہ دھماکوں کی ابتدا گیزر سے ہو رہی ہے, مسئلہ ہے. صبح مؤذن صاحب ملے, میں نے کہا مبارک ہو, میں نے الحمدللہ رات کو جن پکڑ لیا ہے, اور آج رات دوبارہ جن نہیں آئے گا, لیکن اس کی شرط یہ, اس نے کہا گیزر بند کر دینا. جن کو تکلیف ہو رہی ہے گیزر سے, اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے, وہ ٹھنڈے ملکوں کا عادی ہے ٹھنڈک میں رہنے, گیزر کی وجہ سے وہ دھماکے کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی گیزر بند کر دیا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اب مجھے نہیں اس کی سائنٹیفک لاجک پتا یہ کیوں, لیکن سرا کہاں سے مل رہا, گیزر سے. تو مجھے نہیں پتا یہ دھماکوں کا گیزر سے کیا تعلق. خیر میں نے مسجد کے صدر کو بلایا, میں نے کہا یار انہوں نے پھر چیک کیا, پتا چلا گیزر میں ایئر نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. گیزر کا پانی جب کھولتا ہے تو ایئر بننے کے بعد وہ پائپوں میں جا رہی ہے, اور وہ جا رہی ہے ٹینکی میں. ٹینکی میں بڑے بڑے پتھر ہیں, ٹینکی جو ہے نا وہ ایئر ٹائٹ ہے, اس میں ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اندر ایئر بنتی ہے. اور وہ جو اینٹیں ٹینکی کے اندر, ٹینکی صاف ہوئے عرصہ ہو گیا تھا بہت, اس میں اینٹیں پڑی ہوئی تھی, اتنا پریشر گیس کا بن رہا تھا کہ ٹینکی کا ڈھکن اوپر اٹھ کے دھڑام سے نیچے آگے گرتا, اور اندر اینٹیں ہل ہل کے دیواروں پہ لگتی. اب ہمیں اپنی 8ویں کلاس کی سائنس یاد آنا شروع ہو گئی کہ پانی جو ہے نا بہترین کنڈکٹر ہے, ساؤنڈ کے لیے بھی اور کرنٹ کے لیے بھی. وہ پرانے زمانے کی ایکویشن ہمیں یاد آ گئی. تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اندر جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے وہ نلکوں کے ذریعے مؤذن صاحب کے کچن تک پہنچ رہا ہے. بھائی پانی اس ساؤنڈ کو پہنچا رہا ہے نا. بھائی سوئمنگ پول میں آپ بات کرو, اگلے کو بہت تیز سنائی دیتی ہے اگر وہ بھی اندر ہو پانی کے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے وہاں, اور پتھر, وہ میں نے کہا بھائی, اور اتنے زور زور کے دھماکے, وہ تو شوگر ہے پھٹی نہیں ٹینکی. تو پھر وہ ایئر ویئر نکالی تو وہ دھماکے ختم ہو گئے. تو وہ یہ سنا رہا تھا کہ جب آپ عامل کو فون کریں نا, تو یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مؤذن صاحب کا, کہ میں تمہارے جنات سے ڈرتا نہیں ہوں, بھیجنا نہیں, بھیجنا نہیں, جنات ونات بھیجنا نہیں. تم نے 6 بجے کا وعدہ کیا ہے نا, بھیجنا نہیں, کیونکہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اس سے سمجھ جائے گا کہ ڈر رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو بولو عامل کو, اس نے بڑی سخت دھمکی لگا دی تھی کہ اس کو بولو تیرے باپ میں دم ہے نا. ابیوز لینگویج تو استعمال کرنی پڑتی ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں بھیجیے گا. میں نے کہا یہ زمان میں ان کو بولو بھائی تیرے پاس جتنے جنات ہیں, جو جو تو نے فلیتے پلیتے قبروں سے نکالے ہوئے ہیں, سارے استعمال کر کے 6 بجے بھیج, میں انتظار کر رہا ہوں. اور میں نے کہا ایک پارسل اپنی طرف سے کر دو, اور کیا میں نے جو 7 بجے تیرے لیے چڑیلوں کا انتظام کیا ہوا ہے نا وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ لوگ ڈرتے ہیں جنات سے. میں نے کہا آپ نے تو کوئی چڑیل نہیں کہ وہ ڈر جائے گا اس سے. تو واقعی ایسا ہوا. یہ تو خیر چڑیلوں میں نے اپنی طرف سے لگا دیا. 6 بجے یہ ہوا, اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. میں نے کہا اگر یہ دھمکی نہ لگاتے نا تو کچھ آپ کو ہو جانا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا انسان پہ, جو چیز نہیں ہوتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے.
تو اس لیے ان خاتون سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، اور بس اتنا کافی ہے.